جی، قرآن فہمی خواتین کے لیے ضروری کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام آپ کا بھی اور شرکاء کا بھی شکر گزار ہوں کہ مجھے بڑی نفیس گفتگو سننے کو ملی، اور یقیناً جو تاریخی پس منظر میرے احباب نے بزرگوں نے بیان کیا ہے اس کی روشنی میں ضروری کیوں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح احکام الہیہ نازل ہوئے، مردوں کے لیے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، خالق کائنات نے خواتین کو بھی اس کا مکلف کیا ہے، پابند کیا ہے، اور جب ان کے لیے احکام لازم ہے تو پھر یہ صورت بالکل طے ہے کہ قرآن فہمی کے لیے بھی عورتوں کا ذوق اتنا ہی ہونا چاہیے۔ ایک الگ بات ہے کہ خواتین اپنے گھر کے امور میں مشغول ہونے کے بعد جتنا کام ہمیں ظاہراً یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ کام چند خواتین ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ذمہ داریوں کے بعد ان خواتین نے یہ کام کیا ہے، تو اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں، دور جدید کے تقاضوں میں، تو ہمیں بینکنگ کی دنیا میں خواتین بڑی نام کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ وہ دور جب دین کے ساتھ شغف تھا، جیسا کہ حضرت فرما رہے تھے کہ اصل حاصل اس گفتگو کا یہ ہے کہ آج ہماری خواتین کو قرآن کی طرف لوٹنا ہے۔ آج ہماری خواتین اس پیغام کی طرف جائیں کہ جس کے ساتھ ہمارا تعلق تھا، اور جیسا کہ وہ کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو میں جتنی بھی شخصیات ہم علم کے حوالے سے، فضل کے حوالے سے دیکھیں تو پیچھے ان خواتین جو خاتون خانہ ہیں ان کا کردار وہ فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ پیچھے کن کا ہاتھ؟ جی، جو ناکام مرد ہیں ان کے پیچھے کن کا ہاتھ؟ ان کے پیچھے پھر زیادہ خواتین کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ذاتی طور پر اس دور میں بھی بے شمار ایسے علماء سے واقف ہوں کہ جن کی خواتین، جیسے کہ حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نکاح کرو تو ان میں جو امور پیش نظر رکھے جائیں، فرمایا ان میں ایک دین ہے اور دین کو تم مقدم رکھو۔ تو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ نکاح شادی کے موقع پر دین کو مقدم رکھتے ان خواتین کا انتخاب کہ جو آپ کے دین کی معاون ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ میں ایسے بے شمار علماء سے واقف ہوں کہ آج کے دور میں بھی جن کے گھر میں تحریر کے معاملے میں ان کی خواتین ان کی معاون ہے، تحریر ان کی خواتین معاون ہے۔ تو بس میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے یہی پیغام کہیں قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑیں، اور قرآن مجید کا جو تقاضا ہے کہ اسے پڑھا جائے، سمجھا جائے اور اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، چونکہ بچہ سب سے قریب تر اپنی ماں کے ہوتا ہے، پہلی تربیت گاہ وہ ہے۔ اگر ماں کا تعلق قرآن سے ہے تو بچے پھر ماں کی گود سے قرآن پاک کے سپارے حفظ کر کے آتے ہیں۔ بہت